احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، گھروں میں سماعت فرمانے والی میری بابردہ باعزت باوقار اسلامی ماؤں اور بہنوں، ماہ شعبان المعظم کا دوسرا جمعہ المبارک ہے۔ اولاً خطبہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات کریمہ پڑھنے اور سننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ حق تعالی شانہ کما حقہ، ان کا مطلب، ان کا معنی، ان کا مفہوم صحیح معنوں میں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس میں گناہ کرنا بے حد آسان ہے اور نیکی کرنا بے حد مشکل ہے۔ گناہ آسان سے آسان تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور نیکی جو ہے وہ مشکل سے مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ انسان کا نفس اور شیطان ہر وقت انسان کے پیچھے ہے کہ اس کو رستے سے میں بھٹکتا ہے اور سیدھے رستے پہ نہ آنے دو، اور انسان ہے کہ وہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا ہی چلا جا رہا ہے۔ نامعلوم کس وقت ایسی ہی گناہوں میں دھنستا ہو کہ پیام اجل آ جائے اور انسان اپنے سارے رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو، بیٹیوں کو، ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر ان دنیا کی رونق محفلوں کو ایسے ہی سجا ہوا چھوڑ کر ہزاروں مردوں کے قبرستان میں جا کر تنہائی میں جا کر سو جائے، جہاں نہ کوئی رونق ہو، نہ کوئی دوست یار ہو، نہ ماں بہن بیٹی ہو، کوئی حال پوچھنے تک وہاں نہیں جا سکتا۔ دنیا کا کوئی محبت والا قریبی سے قریبی رشتے دار بھی قبر تک جا سکتا ہے، قبر کے اندر کوئی نہیں جا سکتا۔ قبر کے اندر کا حال تک کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر وہاں کوئی پرسان حال ہوگا تو وہ خدا ہوگا یا مدینے والا مصطفیٰ ہوگا، اس کے علاوہ یا پھر بندے کا وہ کیا ہوا نیک عمل ہوگا جو اس دنیا میں اس نے کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کو خبردار کرتا ہے کہ یہاں پہنچنے سے پہلے میں نے بہت سارے تیرے لیے اسباب پیدا کیے ہیں، ان اسباب کو اختیار کر اور ان گناہوں کی دلدل سے نکل۔ جب گناہ اس کی دلدل سے نکلے گا میرا بھی محبوب بن جائے گا اور میرے محبوب کا بھی محبوب بن جائے گا، اور جب اللہ کے رسول کا تو دوست بن جائے گا، محبوب بن جائے گا، قریبی بن جائے گا، پھر تیرے لیے قبر کوئی اندھیری نہیں ہوگی، وہاں کوئی بھاشت نہیں ہوگی، وہاں ڈر نہیں ہوگا، وہاں جانے سے تمہیں ڈر بھی نہیں لگے گا، بلکہ مجھے شوق ہوگا کہ وہ کون سا وقت آئے کہ میں قبر میں جاؤں، میرے اللہ کے معبود سے میری ملاقات ہو۔ پھر تجھے جینے کی فکر نہیں ہوگی، پھر تجھے مرنے کی فکر ہوگی کہ میں کب مروں، اس دنیا کے قید خانے سے میری جان چھوٹے، میں اللہ کے رسول کا مہمان بن جاؤں۔ اور یہ اللہ نے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رکھا ہے، اس لیے اب اللہ کو اپنے بندوں سے محبت اتنی محبت ہے، اب ایک نماز سے دوسری نماز تک کا فاصلہ یہ بندے کے لیے رکھا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری،
دوسری دعا تیسری دعا ایک دن میں 5 ہیں کہ ان کے درمیان میں جو وقفہ ہے جو تو گناہ کرے گا نا نماز پڑھے گا تیرے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا. پھر ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، پھر ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک. یہ پہلے نماز کا تھوڑا فاصلہ ہے، جمعے کا زیادہ ہے، ہفتے کا ہے. پھر رمضان سے رمضان 1 سال کا فاصلہ ہے کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک. درمیان میں تو جو کچھ سی غلطیاں خدایاں ہو جائیں گی، رمضان میں تم مجھ سے مانگے گا میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، گناہ کی دلدل سے میں نکال دوں گا. اور وہ اتنا رحیم ہے اس کی رحیمی کی کوئی حد ہی نہیں ہے. وہ صرف یہ نہیں کہتا کہ میں تجھے گناہوں سے نکالوں گا، نہیں، رب فرماتا ہے تو مانگ، توبہ کر، تیرے گناہوں کو میں نیکیوں میں بدل دوں گا. 1 لاکھ تو نے گناہ کیا، پھر وہ سے معافی مانگی، سچے دل سے مانگی، وہ 1 لاکھ تیرے گناہ ختم نہیں کروں گا بلکہ تو نیکیوں میں بدل دوں گا. اور پھر اتنا رحیم اللہ، یا اللہ میں نے تیری نافرمانیاں کی ہے، قدم قدم پہ نافرمانی کی ہے، قدم قدم پہ گناہ کیا ہے، اور اتنا بڑا تو انعام دے رہا ہے کہ نہ صرف نافرمانیوں کو معاف کروں گا بلکہ اس نافرمانی کو فرما برداری میں بدل دوں گا. اتنا رحیم اللہ. پھر اللہ کے محبوب کو بھی اپنی امت سے اتنا ہی پیار تھا، اتنی محبت تھی، قدم قدم پہ امت، ہر ساتھ ساتھ امت. اور اللہ وہ ہر لمحے میرا بندہ میرا بندہ میرا بندہ بس. اور بندہ وہ رب کو ڈھونڈنے نکلا کہ رب ملے گا کہاں، رب ملے گا کہاں. تو رب فرماتا ہے مجھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے بندے میں، میرے بارے میں مجھے تلاش کرتے ہو کہ میں کہاں ملوں گا. رب فرماتا ہے میں تیرے پاس ہی ہوں. بس تم کو کہا تو صحیح کہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہتا. قرآن کہتا ہے نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میں قریب آتے اجیب دعوت الداعی اذا دعان. پر میں جب بھی تو پکارے گا، رات نہیں دن نہیں کوئی وقت کی قید نہیں، جب بھی کوئی مجھے پکارے گا میں جواب دوں گا. رب کیا فرماتا ہے کہ جب بھی تو مجھے پکارے گا فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، اسی وقت جواب ملے گا. ایک رات بولے گا یا اللہ، اسی وقت جواب ملے گا. اگر 70 بار تو میرا یا اللہ 70 بار تجھے جواب ملے گا. 1 لاکھ مرتبہ پکارے گا. دنیا کا کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے، ماں بھی آخر تک آ جاتی ہے، کیا ایک ہی لفظ کی بار بار رٹ لگائی ہے. رب فرماتا ہے جتنی دیر زیادہ، جتنی بار زیادہ مجھے پکارے گا مجھے اتنا ہی زیادہ پسند ہے، مجھے اتنا زیادہ پسند ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. رب فرماتا ہے وہ بندہ میرا محبوب ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، بار بار مانگتا ہے، بار بار مانگتا ہے. فرمایا اتنا وہ میرے قریب آ جاتا ہے. جو یہ بار بار پکارتا ہے نا اسے اور اتنا قریب کر لیتا ہوں، کیونکہ رب بندے کے قریب ہے، بندہ رب سے دور ہے. رب کیونکہ رب نے خود فرمایا کہ میں تیرے قریب ہوں، لیکن بندہ رب سے دور چلا گیا. جب اللہ کو پکارتا ہے نا تو یہ تو اللہ کو پکارنا یہ بندے کو رب کے قریب کرتا ہے. قریب کرتے 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 رب کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پھر بندہ دنیا سے تنگ آ جاتا ہے. پھر دنیا میں اس کا دل نہیں لگتا. جو حضور نے فرمایا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. جب اللہ سے سچی محبت کر لیتا ہے نا پھر اس کو دنیا قید خانہ لگنے لگ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کب میرے اس قید خانے سے جان چھوٹے. اور اللہ کو جو کہ رمضان بالکل قریب ہے. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ گناہوں سے پاک ہستی، معصوم عن الخطا، جن کے نام اعمال میں ایک رتی کے برابر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ پیدا ہی معصوم عن الخطا ہوئے نبی ہیں اللہ. پھر نبیوں کے سردار
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تخلیق وجہ کائنات کہ جن کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو بنایا. شعبان آتا فرمایا شعبان شہر و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ. آپ شعبان کے مہینے میں رمضان کی تیاری شروع کر دیتے، کثرت سے روزے رکھتے کہ رمضان آئے تو رمضان آنے سے پہلے ہم رمضان کے لیے تیار بیٹھے ہوں. اپنی عبادات اور زیادہ کر لیتے، قرآن کی تلاوت اور بڑھا دیتے، نوافل اور بڑھا دیتے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ویسے آپ کا ایک معمول تھا کہ آپ دن کو 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. ہر روز گناہ سے پاک رہتے، 100 مرتبہ روزانہ استغفار کرتے. تو آپ رمضان سے پہلے شعبان میں رمضان کی تیاری شروع کر دیتے کہ جب رمضان آئے تو ہم پہلے سے تیار ہوں، کیونکہ یہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، پورے سال کے گناہوں کا کفارہ. بلکہ یہ سمجھے کہ جتنی زندگی پیچھے گزر چکی ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، 100 سال ہے، یہ پچھلے سارے گناہوں کا کفارہ رمضان ہے. رمضان میں کیونکہ اللہ نے سارے بندوبست کر دیے، شیطان کم سارا کچھ ختم، بس صرف اللہ کے رسول کی ذات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. رب فرماتے ہیں تم مات کر جا. توبہ کا دروازہ تو رمضان کے علاوہ بھی کھلا ہے، لیکن رمضان میں خصوصیت کے ساتھ کھلا، جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں. اب جس دروازے سے چاہو جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. اور پھر روکنے رحیم ذات ہے. لیکن ایک میری نظر ہے، ایک آپ کی نظر ہے، ہم کسی بندے کو دیکھتے ہیں یار یہ بڑا گنہگار ہے، یہ بڑا گنہگار ہے، یہ قدم قدم پہ گناہ کرتا ہے، نیکی تو کرتا ہی کوئی نہیں. یہ میری نظر ہے، یہ آپ کی نظر ہے. میں کہتا ہوں انہیں زندگی چنگا کام کیتا ہی کوئی نہیں. ہو سکتا ہے جس کے بارے میں میں یہ کر رہا ہوں وہ کوئی ایسا نیکی کا کام کرتا جو زندگی میں نے کبھی نہ کیا ہو. وہ کوئی ایسا نیکی کا کام کرتا جو زندگی میں نے کبھی کیا نہیں. کیوں؟ میں صرف ظاہر کو دیکھتا ہوں. میں نے کسی کے ظاہر کو دیکھا کہ وہ بظاہر اس کا ہر کام مجھے بڑا لگتا ہے، لیکن وہ غفور الرحیم ذات ہے، وہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے. کل اللہ کی بارگاہ میں پکڑا جاؤں اور جس کے بارے میں برا گمان کرتا تھا وہ جنت کی سیر کر رہا ہو. میرا اللہ میرے اعمال کو نہیں دیکھتا، میرے ظاہر کو نہیں دیکھتا کہ میں نے کپڑے اچھے پہنے ہیں، میں سجدے میں پڑھ رہا ہوں، وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا. میرا اللہ بندے کے دل کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے. ہم ظاہر کو دیکھ کے فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ فلاں ایسے ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی عشاء کی نماز پڑھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کے ساتھ نماز پڑھی. نماز پڑھ کے اپنے گھر جا رہے ہیں، راستے میں ایک عورت کھڑی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عرض کرنے لگی کہ میں نے گناہ کیا ہے، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کیا گناہ کیا؟ وہ کہنے لگی میں نے زنا کیا. اللہ تعالیٰ سب کی ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرمائے. کہنے لگی میں نے زنا کیا، وہ زنا سے جو بچہ پیدا ہوا میں نے اس کو مار دیا، قتل کر دیا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے تو خود بھی ہلاک ہو گئے اور تو نے ایک جان کو بھی مار دیا، تیری کوئی معافی نہیں ہے. اور وہ حدیث نے چلانے لگے کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کر لیا کہ جس کی کوئی معافی نہیں. حضرت ابو ہریرہ گھر چلے گئے. دل میں خیال آیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے میں اتنا بڑا مسئلہ بتا دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی. جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صبح کے وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ، رات کے وقت ایک عورت نے مجھ سے مسئلہ پوچھا. یہ مسئلہ پوچھا کہ میں نے زنا کر لیا، زنا سے میرا ایک بچہ پیدا ہو گیا، میں نے اس کو قتل کر دیا. اس نے کہا توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو یا رسول اللہ میں نے عرض کی نہیں ہو سکتی. وہ رونے لگ گیا، چیخنے چلانے لگ گیا، یا رسول اللہ میں گھر چلا گیا. آپ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ، آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ تو بھی ہلاک ہو گیا
اور تو نے ایک نفس کو بھی ہلاک کر دیا، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، فرمایا وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا اور اس نفس کو اس نے قتل نہیں کیا جس کی حرمت کا اللہ نے وعدہ لیا ہے، فرمایا اگر وہ سچی توبہ کر لے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اور کوئی رحیم ذات ہے وہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، صرف معاف نہیں کرتا۔ فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا، رب فرما رہا ہے کہ جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے کہ میں چیخنے لگ گیا، رونے لگ گیا کہ میں نے یہ کیا کر دیا ہے۔ کہتے میں دوڑا نکلا اس عورت کو تلاش کروں، میں اس کو بتاؤں کہ یہ مسئلہ یہ نہیں یہ ہے۔ کہتے میں نے سارا دن مدینہ کے گلیوں میں چکر لگاتا رہا کہ کہیں وہ عورت مل جائے، نہیں ملی۔ کہتے میں رات کے وقت جب نماز پڑھ کے جا رہا تھا راستے میں وہ پھر عورت کھڑی مجھے ملی راستے میں، تو میں نے اس کو کہا کہ خوشخبری ہو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ کہ تو عورت نے خوشی میں چیخ ماری کیونکہ دل میں نا اللہ کا خوف تھا، وہ سچے دل سے توبہ کرنا چاہتی تھی۔ اب اس نے جب سچے دل سے توبہ کی ہے اور روئی چیخی چلائی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ یہ میرا باغ ہے، یہ تیرے جو بندے ہیں جو مسکین ہیں وہ میں صدقہ کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ تو میں نے کہا ہم فتویٰ لگاتے ہیں کسی پر اپنی سوچ کے مطابق، ایک میری سوچ ہے نا، میں ظاہر کو دیکھتا ہوں کہ وہ گناہ کر رہا ہے، قدم قدم پہ گناہ کر رہا ہے، تو میں کہتا ہوں یہ بڑا گنہگار ہے، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں پتہ نہیں کتنا اللہ کو وہ پسند ہے، وہ اللہ کو پتہ نہیں کتنا محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کس وقت اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے، میں ساری زندگی نیک کام کرتا رہوں، اللہ نہ کرے آخری وقت میں کوئی ایسا گناہ ہو جائے کہ ساری زندگی کی نیکیوں میں پانی پھر جائے۔ اور ایک بندہ ہے کہ اس نے ساری عمر گناہ کی اور آخری وقت میں اس نے کوئی ایسی نیکی کر لی، کیونکہ وہ رحمان ہے نا، اس نے اس کے سارے گناہوں پہ قلم پھیر دے اور اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، پھر کیا بنے گا؟ کون ہے جو اسے پوچھے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم ہے، بڑی رحیم ہے۔ وہ کہتا ہے مجھ سے مانگ، مجھ سے مانگ۔ حضرت اسحاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے بڑے کامل ولی گزرے ہیں، آپ نے نا 30 سال، بڑا عرصہ ہے زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے، 30 سال یہ اللہ سے مانگتے رہے کہ یا اللہ مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے۔ 30 سال تک اللہ سے یہی دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے۔ اب 30 سال کے بعد نا ایک دل میں خیال آیا، عرض کرنے لگے کہ یا اللہ تو کتنا رحیم ہے، تو قادر مطلق ذات ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، یا اللہ 30 سال ہو گئے میں نے تیرے سامنے ایک ہی حاجت پیش کی ہے کہ یا اللہ میری توبہ کو قبول کر لے، یا اللہ سچی توبہ کی توفیق دے دے، یا اللہ آج تک تو نے میری حاجت پوری نہیں کی۔ کہتے میں نے یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، میں رات کو سو گیا، رات کو میں سویا تو میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ غیب سے ندا آتی ہے کہ اے اسحاق کیا تو نے قرآن کی آیات نہیں پڑھی، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ جو توبہ کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور 30 سال ہو گئے تو اللہ کا دوست بنا ہوا، اس سے کوئی بڑی حاجت ہو سکتی ہے؟ 30 سال ہو گئے ہیں تو توبہ کر رہا ہے، اور اللہ فرماتا ہے جو توبہ کرتا ہے وہ میرا محبوب ہے۔ اللہ نے تجھے اپنا محبوب بنایا ہوا ہے، کیا تجھے اللہ کا محبوب بننا پسند نہیں ہے؟ ارے تب مجھے اللہ کی حکمت سمجھ میں آئی ہے۔ میں اور آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہم چہرے پہ بعد میں پھر ہماری حاجت پہلے پوری ہو جائے، لیکن وہ اللہ کو پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا رہے۔ ہم جتنا زیادہ مانگیں گے اللہ کو اتنا پسند آئے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ حالات بدلنے لگتا ہے نا تو پتہ نہیں چلتا ہے۔ میں نے کیا کہا تھا کہ کسی پہ فتویٰ نہیں لگانا ہے، ہم کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے، ہر بندہ ہی ٹھیک ہے، کس وقت اللہ تعالیٰ اس کو بدل دے۔ ایک نا قاضی غیاث گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اور یہ بہت بڑے ڈاکو تھے،
اور ان کی ایک شہرت ڈاکو کے نام سے تھی. کہتے کہ میں گیا ایک گھر میں ڈاکہ مارنے گیا. میں دیوار پہ چڑھا تو اندر ایک بابا جی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. وہ یہ آیت پڑھے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں آیا کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں؟ تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ آیت میرے دل میں تیر بن کر گزری ہے. کہتے میں نے دیوار سے نیچے اترا. میں نے کہا قاضی تو کیا کر رہا ہے؟ اللہ کا ڈر تیرے دل میں نہیں آیا کہ میں ابھی لوگوں کو لوٹ رہا ہوں؟ اللہ کا خوف میرے دل میں نہیں آیا؟ کہتے میں بیابان جنگل میں چلا گیا, وہاں جا کے بیٹھ گیا. وہاں ایک قافلہ گزر رہا تھا تو قافلے والے کہتے ہیں یار رک جاؤ, یہاں ایک یاز نامی ڈاکو رہتا ہے, وہ لوٹ لے گا. تو میرے دل میں اور اللہ کا خوف آیا کہ میری پہچان کیا بن گئی ہے کہ لوگ اللہ کے بندے مجھ سے ڈرتے ہیں کہ میں لوٹ لوں گا. اللہ کی مخلوق میں کہ دلوں میں میری پہچان کیسے بنی ہوئی ہے ایک ڈاکو کی حیثیت سے. اور زیادہ میرے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا. اسی دن سے میں نے سچی توبہ کیا کہ یا اللہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا, آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا. کہتے وہاں سے سیدھا میں بیت اللہ چلا گیا, بیت اللہ شریف چلا گیا کہ اب بیت اللہ کے گھر کی میں نے خدمت کرنی اور اللہ کا دین پڑھنا ہے. اور آج دنیا قاضی ایجاز الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنا امام اور پیشوا مانتی ہے. اللہ کس کی زندگی کو بدل دے. اور ایک بندہ عبادت میں مشغول ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں یہ بڑا ہی نیک آدمی ہے, بڑا ہی نیک آدمی ہے. اب اس کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. ایک بندہ گناہ کر رہے, میں کہتا ہوں یہ بڑا ہی گنہگار ہے, لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں. کہتے ہیں میں دمشق کی مسجد میں نا اعتکاف کرتا تھا, وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ نے تعمیر کروائی. میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس مسجد کا متولی بن جاؤں. دیکھیں نا دنیا داری آ گئی دل میں. حضرت مالک بن دینار کا بڑا نام ہے. کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس مسجد کا متولی بن جاؤں, اس لیے میں اور زیادہ عبادت کروں تاکہ لوگ کہیں یار بڑا نیک آدمی اس کو متولی بنا دو. کہتے ہیں 1 سال تک میں نا مسجد سے باہر ہی نہیں نکلا, وہ عبادت میں لگا ہوں کہ لوگوں کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ بڑا نیک بندہ, اس کو مسجد کا متولی بنا دیا جائے. کہتے ہیں 1 سال عبادت کرنے کے بعد ایک دن میں مسجد سے باہر آیا. کہتے ہیں غیبی ندائی کہ مالک بن دینار اب تو توبہ کر لے, اب تو توبہ کر لے, ریاکاری بہت کر لیا تم نے. تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آ کہ 1 سال تک میں مسجد میں ٹھہرا رہا, قرآن پڑھتا رہا, نوافل پڑھتا رہا, اللہ کا ذکر کرتا رہا, سب کچھ ضائع ہو گیا, سب کچھ ضائع ہو گیا دنیا کی خاطر. میں اللہ کو بھی ناراض کر بیٹھا ہوں, نہ یہ دنیا آئی اور اب رب بھی روٹھ گیا, اب کیا کروں. تو میں واپس مسجد میں چلا گیا, واپس میں مسجد میں اب اللہ کی رضا کے لیے میں اللہ کے گھر میں بیٹھا کہ اب صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے. ایک دن میں نے عبادت کی, کہا 1 سال, اور کہا 1 دن میں نے اللہ کی عبادت کی. اور اللہ کی عبادت کرنے کے بعد باہر آیا تو لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے اور سارے لوگ کہہ رہے مالک بن دینار ہم نے آپ کو اس مسجد کا متولی بنانا ہے. 1 سال تک عبادت کی کہ مسجد کا متولی بنا دے, کسی نے نہیں کہا, اللہ بھی ناراض ہو گیا. اور ایک دن اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی. اب یہ دل سے خیال نکال دیا کہ میں نے اس مسجد کا متولی نہیں بننا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنی. ایک دن عبادت کی, باہر آیا, لوگوں کا مجمع ہے, ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو مسجد کا متولی بنانا ہے. کہتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ اب میں نے اس مسجد کا متولی نہیں بننا, اب ساری زندگی اللہ تیری محبت میں گزارنی ہے, بس اب کوئی دنیا کا عہدہ میں نے نہیں لینا, یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی کو وقف کرنا ہے. آج مالک بن دینار کو دنیا یاد کرتی ہے. تو میں نے کہا میری نظر میں کچھ ہے, رب کی نظر میں کچھ ہے, کیونکہ وہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہ آپ کا ایک روب ہے, دبدبہ ہے, اور شیطان راہ بدل لیتا ہے. کتنا دبدبہ ہو گیا, آسان شیطان اپنا بیلی بنا لینا. تو حضرت عمر نو شیطان ویکھ کے گلی راہ بدل لینا. حضرت عمر کے دور میں ایک نوجوان جو شراب کا دیا, اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے,
شراب کا عادی، اللہ تعالیٰ عیب پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ بندہ جب مانگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا دار لوگوں کے سامنے یہ ظاہر نہیں کرتا کہ یہ بڑا گنہگار ہے، یہ میرا نافرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے عیب سے پردہ نہیں ہٹنے دیتا، اللہ عیب پہ پردہ ڈالتا ہے۔ اب ایک بندہ نوجوان ہے، شراب پیتا ہے، شراب کا عادی ہے، شراب کی بوتل ہاتھ میں لیے آ رہا ہے، اب نظر عمر پہ پڑی، اس نے کہا اب تو خیر نہیں ہے میری، عمر ہے نا پھر وہاں تو معافی نہیں ملتی، کہتے میں نے چادر کے نیچے کر لی بوتل۔ اب اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ آج میرے عیب پہ پردہ رکھ لے، یا اللہ آج میں سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں شراب کو منہ نہیں لگاؤں گا۔ اب عمر آئے، ان کا نوجوان کیا ہے تیرے پاس؟ کہا حضور میرے پاس سرکہ ہے، تھی شراب، کہنے لگے میرے پاس سرکہ ہے، میں نے کہا دکھاؤ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب میں نے بوتل نکالی حضرت عمر نے دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سرکہ بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سرکہ بنا دیا۔ بڑی رحیم ذات ہے، وہ کسی کے عیب سے پردہ نہیں ہٹاتا۔ ہم ہے نا، ہم کسی کو معافی نہیں دیتے، لیکن وہ اتنی رحیم ذات ہے، اتنی رحیم ذات ہے، جیسے شروع میں نے کہا، وہ اللہ نے اعلان کر رکھا، اے میرے بندے آ مجھ سے مانگ، مانگنا تیرا کام ہے، تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینا میں رب رحیم کا کام ہے۔ ہم مانگتے ہی نہیں ہیں، ہم مانگتے نہیں ہیں، بلکہ ہم گناہ پہ ڈٹ جاتے ہیں، ہم گناہ بھی بڑے فخر سے کرتے ہیں، ہم گناہ بھی بڑے فخر سے کرتے ہیں، اور ہم بعض مرتبہ نا شکوہ کرتے ہیں، یار یہ کام میرے کو نہیں ہوگا، یہ کام میرے کو نہیں ہوگا، میرا کام ہی اتنا تھا، میں جھوٹ بولنا ہی پڑا، میرا کام ہی اتنا تھا یار، میرا گزارا ہی نہیں، میں جھوٹ بولنا ہی پڑا، یا دو نمبری کرنی پہنتی کریے کہ دنیا داری چلتا ہے، سب کچھ چلتا ہے۔ تو آج سے مانگ تو صحیح، اللہ تعالیٰ تیرے لیے وہاں سے رستہ بنا دے گا جہاں سے تو حلال رزق کما کے کھلائے گا۔ بھئی اللہ نے وعدہ جو کیا ہے، تو کیوں اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے؟ اللہ کے سامنے سر جھکا دے، سر جھکانا تیرا کام ہے، راستہ بنانا اس رب رحیم کا کام ہے، وہ راستہ بنا دے گا۔ ہم راستہ خود تلاش نہیں کرتے، بلکہ سامنے ہم اس پہ چلتے نہیں، چلتے تکلیف، مصیبت تو آتی ہے، تھوڑی بہت تکلیف تو ہوتی ہے نا، مشکل تو آتی ہے تھوڑی بہت۔ اگر اب دیکھیں نا، ایک مشکل ہے یہاں دنیا میں، مجھے بھوک لگی ہے، میں ایک کے پاس جاؤں گا، دوسرے کے پاس جاؤں گا، تیسرے کے پاس جاؤں گا، کوئی نہ کوئی مجھے کھانا کھلا ہی دے گا، ہوتا ہے نا ایسا۔ کوئی بھی دنیا کی مشکل آ گئی ہے، کسی کے پاس چلا جاؤں گا، کوئی نہ کوئی یہ مشکل حل کر دے گا، کر دے گا نا بھائی، کوئی نہ کوئی تو ہوگا 100 میں سے ایک بندہ جو میری بات کو سن لے گا، میری رہنمائی کر دے گا۔ لیکن جب مر جائیں گے نا، پھر رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، مرنے کے بعد رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، دنیا میں مل جائے گا، لیکن جب مر جائیں گے نا، پھر سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اب قبر اندھیری ہے۔ میں نے شروع میں کہا کہ جب بندہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، پھر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یار کب مجھے موت آئے گی، میں قبر میں جاؤں گا، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ میری ملاقات ہوگی۔ لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول سے دور ہو جاتا ہے، پھر وہ موت سے ڈرتا ہے، پھر وہ موت سے ڈرتا ہے، موت سے ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ اس نے موت کے لیے کچھ کیا نہیں ہے، موت کے لیے کچھ کیا نہیں ہے۔ اور رب فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، اے میرے بندے موت سے بھاگ لے جتنا بھاگ سکتا ہے، لیکن موت کے چنگل سے تو بچ نہیں سکتا، جب وقت آئے گا نا تو یہ تجھے پکڑ لے گی۔ تو میں نے کہا کہ کسی کے گناہوں کو نہیں دیکھنا ہے، کسی کو نہیں دیکھنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کیا ہوں، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کیا ہوں۔ کسی کی زندگی پہ تبصرہ نہیں کرنا ہے کہ فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے، یہ دیکھنا ہے کہ میں کیسا ہوں۔ جو کہتے ہیں نا اپنے گریبان میں جھانکو، جب ہم اپنے گریبان میں جھانکیں گے نا، ہمیں اپنا کچھ نظر آئے گا، جب اپنا کچھ آئے گا، اپنے آپ کو جب سنوار لیں گے نا، میں خود ٹھیک ہو جاؤں گا نا، مجھے سامنے بیٹھنے والے سارے صحیح نظر آئے گے۔ جب میں خود خراب ہوں نا اندر سے، تو سامنے والا مجھے خود ہی خراب نظر آئے گا، کیونکہ میں خود خراب ہوں۔ جب میں اپنے آپ کو صحیح کر لوں گا تو مجھے سارے
صحیح نظر آئیں گے. اور اللہ نے شروع میں عرض کیا تھا کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رکھا ہے. مانگنا ہمارا کام ہے اور معاف کر دینا اس رب رحیم کا کام ہے. مانگنے میں ہماری دیر ہے، اس کے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے. رمضان آ رہا ہے، رمضان سے پہلے ہم نے رمضان کی تیاری کرنی ہے کہ اس سال ہم نے روزے بھی رکھنے انشاءاللہ، 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ، نماز تراویح بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ، صدقہ و خیرات بھی کرنی ہے انشاءاللہ. کسی غریب کو بھوکا بھی نہیں رہنے دینا. عید پہ کپڑے بھی غریب کو پہنانے ہیں. ایک بندہ نیت کر لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پھر اس کو توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں. بندہ کہتا ہے یار میرے کو اپنا کچھ نہیں آگا، میں کسی نو کی دینا. یہ ہماری گھٹیا سوچ ہے. ہم نے اپنی سوچ کو نا محدود کر لیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تجھے یہ پسند ہے تو اسی حال میں ہی رہے نا. اپنی سوچ کو وسیع کرے کہ اللہ تو مجھے اتنا دے کہ میں دنیا میں کوئی غریب رہنے ہی نہ. یا اللہ تو مجھے عطا کرتا جا، میں تیرے بندوں میں تقسیم کرتا جاؤں. یار مانگو تو صحیح، جو کہہ جو رہا ہے رب کی مانگ مجھ سے. ہمیں نیت کر لے تو سچے دل سے کہ یا اللہ جو تو دے گا نا میں تیری مخلوق پہ خرچ کرتا جاؤں گا. پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تیرے اوپر رزق کے دروازے کھولتا کیسے ہے. اپنے ذہن کو وسیع کرو. اللہ کی رحمت بڑی بڑی، اس کی کوئی حد ہے؟ وہاں کوئی 150 کا سوال ہوتا ہے، وہاں کوئی ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں کی بات ہے. اس کی کوئی حد نہیں ہے، لا محدود ہے. بس تم مانگتے جاؤ وہ عطا کرتا جائے گا. اور کبھی لیمٹ رکھ کے نہ مانگو کر یا اللہ یہ عطا کر. یا اللہ جو تیری شان ہے نا اپنی شان کے مطابق عطا کر. ہم اپنے ذہن کے مطابق مانگتے ہیں نا. یا اللہ تو اپنی شان کے مطابق عطا کر. یا اللہ جتنی تیری رحمت ہے نا اپنی رحمت کے مطابق عطا کر. پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کیسے کھولتا ہے. اس کی رحمت کی کوئی حد ہے؟ کوئی حد نہیں ہے. تو اللہ کی رحمت سے مانگا کریں. تو انشاءاللہ رمضان میں ہم تراویح بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. پورا قرآن بھی ہم انشاءاللہ سنیں گے نا بھائی سارے انشاءاللہ. اور نماز بھی 5 وقت کی پڑھیں گے. جھوٹ نہ بولنے کا ارادہ بھی پکا کریں گے. بچوں کو حلال رزق کما کر کھلانے کا بھی پکا ارادہ انشاءاللہ کریں گے. قرآن پڑھنے کی پوری کوشش کریں گے. دعا ہے جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. چھوٹی سی بات، شاید 1-2 جمعے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں مسجد کے UPS کے لیے بیٹری کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے آپ حضرات کے سامنے اپیل ہے کہ اپنی بڑی محبت سے تعاون کریں. اللہ تعالیٰ جزاک اللہ.